ہمارے ساتھ اس وقت رہنما تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک خوفناک کیفیت طاری کر دی ہے. جو پنجاب حکومت نے ابھی تک کیا انیشیٹو لیے ہیں اور کیا جو اقدامات کر رہے ہیں, تو مسرت جمشید صاحبہ سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کا میم تھینک یو. تو ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے ریکارڈنگ انفارمیشن کیا ایسے انیشیٹو لیے ہیں ہاسپٹلس میں, اوور آل پبلک پلیسز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینکفل ٹو سی ایم پنجاب کہ جب یہ کرونا کی وبا چائنا میں جیسے ہی آئی تو رائٹ آفٹر دا نیکسٹ ڈے انہوں نے یہاں پہ ایک ہائی پروفائل کمیٹی فارم کی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ, جس میں ایک سائڈ پہ کچھ ممبر ہمارے کیبنٹ سے بھی تھے. سی ایم صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ہیلتھ منسٹر تھی. ان ساتھ ہم نے ایک ایکسپرٹس کا بھی پینل ساتھ رکھا ٹو اسسٹ دس کمیٹی. اس میں یہ تھا کہ ہم نے انیشیل جو سٹیپس لیے وہ یہ تھے کہ اگر ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں اگر کرونا وائرس کی وبا آتی ہے تو پھر ہم نے اس پہ کون کون سی میئرز لینی ہے, کس موقع پہ کون سے سٹیپس لینے ہیں. اس میں جو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بر وقت اقدامات نے ڈیلے کیا کرونا وائرس کے اٹیک کو پاکستان میں, جس میں ہم نے اس میں تھریش ہولڈ پوائنٹس ڈیسائیڈ کیے. اس میں ڈفرینٹ ویرالوجسٹ تھے, جس میں انفیکشس ڈیزیزز کے کچھ ایکسپرٹس تھے. اور پھر شکر خدا کا کہ ہمیں اتنا ٹائم مل گیا کہ ہم نے اپنے ہاسپٹلز میں جو ہمارا سٹاف ہے, ہم آئسولیشن وارڈز کے لیے ہم نے ان کی ٹریننگ نہ صرف 3 سے 4 سیشن ہوئے ٹریننگ کے, اور سارے میئرز لینے کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ دن آیا کہ کرونا وائرس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی پازیٹیو ہو گیا. اب جب کہ سندھ میں بڑھتے ہوئے پیشنٹس کو دیکھ کر کے اول جو ہم نے اپنے تھریش ہولڈ پوائنٹ جو ایکسپرٹس نے ہمیں سجیسٹ کیے تھے دیٹ واز نمبر 10 کہ اگر 10 نمبر آتا ہے پازیٹیو تو پھر ہمیں یہ سب کچھ اسکول بند کرنے پڑیں گے, گیدرنگ اینڈ سب کچھ جو 144 کا والا جو ہم نے قدم اٹھایا. بٹ چونکہ سندھ میں نمبر آف کیسز اتنے تیزی سے ود ان 2 days جو نمبر آیا تو پھر ہم نے وہ سٹیپ پہلے لے لیا. یہ جو جنگ ہے یہ عوام نے پہلے لڑنی ہے اینڈ دین اٹ ول کم ٹو دا ہاسپٹلس. ہمیں بیسکلی اس میں پریونٹیو میئرز پہ جائے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا کی وہ کنٹریز جو ہیلتھ فیسلٹیز میں مانی جاتی تھیں اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی مثال آپ تھیں, تو سوائے چائنا کے کوئی نیا انفراسٹرکچر نہیں بنا پایا, کوئی نیا ہاسپٹل. یہ ایک ایکسیپشن چائنا نے ہی کہ انہوں نے 10 دنوں میں ہاسپٹل کھڑا کر دیا. لیکن پھر بھی اس کا جو یہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کو صرف ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے. تو میرا پیغام ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہیں یہ فن ٹائم کے لیے نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول سے چھٹیاں دیے تو آپ ان کو ایکسپوجر باہر مت دیں. نہ مالز میں جائیں, نہ آپ لوگوں کو اننیسیسری باہر جانے کی ضرورت ہے. یہ ہنگامی سچویشن ہے جس کو پوری دنیا فیس کر رہی ہے, تو ہم بھی اس کا مقابلہ حکمت عملی سے اور احتیاطی تدابیر کو عمل کر کے کریں, اور نہ کہ جس طرح سے ہماری قوم تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ کیجول ایٹیٹیوڈ دکھانے میں ہم لوگ ماہر ہیں, تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. دوسری بات کہ اگر کسی فیملی میں کوئی پیشنٹ پازیٹیو نکل آتا ہے تو ان کا پھر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں. پھر یہ جو رش ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے 10 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, یہ کرونا ڈیزیز میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ان کے خود کی لائف کو بھی خطرہ ہے. پھر آپ پریشرائز اینڈ اننیسیسری ٹیزنگ ٹو دا ڈاکٹرز جنہوں نے آپ کے پیشنٹ کی زندگی بچانی ہے, تو وہ لگے ہوں گے کہ آپ مت آئیں, آپ کو بھی خطرہ ہے. تو ایموشنل اینڈ سینٹیمنٹل مطلب آپ نے اس سینس میں ہونا ہے کہ اگر ایک پازیٹیو ہو گیا تو دوسرے بچیں. آپ کے چینل کے توسط سے آئی ووڈ سے تھینکس, لاٹ آف تھینکس ہمارے جتنے علماء کرام, ہمارے جتنے ریلیجیس اسکالرس کے کل وہ تشریف بھی لائے, نہ صرف تشریف لائے, انہوں نے اپنی 100% اسسٹنس اینڈ اپنی 100% سپورٹ سی ایم صاحب کو انہوں نے پلیج کی, اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ہم نے ایک 1 پیجر احتیاطی تدابیر کا ڈیولپ کیا جو کہ ہم نے تمام ماسک کے اندر تھرو آر پولیٹیکل لیڈرشپ, ریلیجیس لیڈرشپ اینڈ ایڈمنسٹریشن جیسے ACDC وغیرہ کے تھرو, تو وہ ہم نے کنوے کیا. مساجد میں وہ لوگ نہ صرف اذان کے وقت یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ باجماعت نماز کی بجائے گھروں میں نماز پڑھیں, ساتھ ان کو احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہاتھ دھوئیں,
बावुज़ू रहें, बार-बार वुज़ू करें, क्योंकि वुज़ू का प्रोसेस इज़ द परफेक्ट हाइजीन प्रोसेस, जिसमें कोरोना वायरस को आप अवॉइड कर सकते हैं ईज़िली। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिमोट एरिया, रूरल एरिया में इन लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उलमा कराम का, उनकी बात को लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनके थ्रू प्लस जो लोकल जैसे यूनियन काउंसिल लेवल की इंतज़ामिया को भी हमने सेंसिटाइज़ किया है, स्पेशली गाँव देहात में नंबरदार की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है। तो हर लेवल पे इट्स अ मल्टी लेयर्ड अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़बरदस्त अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और अब तो वो ज़माने नहीं रहे, मेरा मानना है कि पहाड़ों पे भी टीवी मौजूद है और दूर दराज इलाकों में हर जगह पे टीवी एंड सोशल मीडिया मौजूद है।